أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الحشر آیت نمبر 22۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سامنے کوئی بھی الہ نہیں مگر حاکم مطلق وہ ہے، لا الہ الا ہو۔ یہ سورہ الحدید سے مضمون اللہ کی حاکمیت کے چل رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ملک پر اپنا نظام نافذ کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور صفات کا تذکرہ بندوں کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ لوگ جھوٹے حاکموں کی طرف یا چند دنوں کی حکمرانی کی طرف نظریں نہ لگائیں اور اپنے اللہ سے ہٹے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بتائی کہ دیکھو سچ یہ ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حاکم مطلق نہیں۔ الہ ہر جگہ پر ایسا معنی محیط ہوتا ہے کہ جہاں کسی قسم کا بھی کوئی شرک کرنے والا موجود ہو تو لفظ الہ اس کی تردید کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی غیر اللہ کی پکار کرنے والا ہو تو لفظ الہ اس کو بھی تردید کرے گا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں۔ اس جگہ بھی حاکم مطلق اللہ ہے۔ اگر کوئی امر کے اندر، نہی کے اندر اللہ کے احکام میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے کہ میں غیر اللہ کے قانون کو مانتا ہوں اللہ کے قانون اور آئین کے مقابلے میں، تو وہاں بھی لفظ الہ اس کی تردید کرے گا کہ نہیں، لا الہ الا ہو، حاکم مطلق جس پر کسی قسم کا کوئی قائد نہ ہو، کوئی اس پر بوجھ نہ ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایسا دنیا میں اور اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو بندوں سے چھپی ہیں اور جو بندوں کے سامنے ہیں۔ بندے اس کو بھی نہیں، اس کو تو نہیں جانتے نا جو ان سے غیب کے پردے میں ہیں، بندے تو اس کو بھی پورا نہیں جانتے جو ان کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک چیز سامنے مثلا کوئی چیز بھی پڑی ہو تو دیکھیں یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے آئی، یہاں پر کتنے ہاتھ اس کو لگے، کتنے دن اس پر گزرے، کتنی ہوائیں اس پر چلی، کتنی سورج لگا، کتنی راتیں اس پر گزری، اس کو بھی نہیں جانتے۔ جو سامنے پڑا ہے تمہارے یا جو تم سے غیب ہے، ان ساری چیزوں کو جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے عالم الغیب یہ صفت خاصہ ہے اللہ کے لیے۔ اگر ایک آدھ خبر کسی کو معلوم ہو جائے نا، یعنی انبیاء اولیاء ان کے پاس قرآن، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن نہیں آیا تھا تو یہ غیب کے پردے میں تھا، لیکن جب قرآن آ گیا ہے تو یہ عالم الغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الوحی بنیں گے۔ غیب تو اس کو کہتے ہیں جو سارے بندوں سے اوجھل ہو اور صرف اسی کو ہی پتہ ہو، تو وہ عالم الغیب ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو جاننے کے لیے، یا انبیاء اولیاء کسی ایک بات کو جاننے کے لیے بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بھی چیز وہ جان رہے ہوں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی، تو غیب کی اطلاق بھی نہیں ہو سکے گا اس پر، تو لہذا یہ صفت خاصہ بنے گی تو صرف اور صرف اللہ کی۔ وہ کون سی ایسی بات ہے
جو باقی بندوں سے غیب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اولیاء میں سے کسی کو پتا ہو، وہ کون سی ایسی بات ہے؟ تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں، ایسی قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں۔ تو ایک لفظ میں بھی عالم الغیب تو نہیں بنے گے، البتہ عالم الوحی ہے، عالم القرآن ہے، عالم الشریعہ ہے۔ تو یہ صفت خاصہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو غیب ہے اس کو تو جاننے والا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے ایک اللہ کے علاوہ۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اعلان فرماتے ہیں لا اعلم الغیب، اے لوگوں میں غیب کی باتیں تو نہیں جانتا۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں یعلم جمیع الکائنات المشاہدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء من جلیل وحقیر وصغیر وکبیر حتی الذر فی ظلمات، کہ جتنی بھی کائنات میں سامنے ہمارے کوئی چیزیں کھڑی ہیں یا ہم سے جو پردہ غیب میں ہیں، اس اللہ کے علاوہ اس کو جاننے والا کوئی نہیں، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک چیونٹی بھی اگر اندھیروں میں چل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کو اب پتہ ہے۔ پھر اللہ کی طاقت یہ ہو الرحمن الرحیم، کہ حاکم مطلق غیب کی طاقت رکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو غالب بھی کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، یعنی بن مانگے عطا کرنے والا، اور خصوصی رحمت بھی دیتا ہے جو کوئی اپنے اس کے ہوتے ہیں الرحیم۔ اب کافروں کو بھی رحمت تو یہ کی نا کہ ان کو کھانا پینا مل رہا ہے، جبکہ مومنوں کے لیے اسپیشل الرحیم، کہ ان کو رحمت خاصہ بھی عطا کرتا ہے، جو اس کو مان لیتا ہے کتنی عظیم الشان نعمتیں اللہ ان کو دیتے ہیں۔ قرآن جیسی نعمت، نبی جیسی نعمت، ایمان کی حلاوت ایسی نعمت وغیرہ ذالک۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اتنی بڑی طاقت والا وہ، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا میں نے قانون بنایا کہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 54 میں ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے، تمہارے پالنہار نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ میں رحمت کروں گا۔ یا اللہ نے اپنی فضل کے ساتھ رحمت کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا جس کو کسی کی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ اللہ اپنے لیے رحمان، یہ رحمان بھی صفت خاصہ ہے، یہ بندوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، یہ اسی کے ساتھ ہی خوش ہوا کرو۔ اللہ کی جو رحمت اور فضل ہے یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے نا، کیوں رحمان رحیم، اتنی بڑی ذات وہی ہو سکتی ہے جس کے علاوہ کوئی اور حاکم مطلق نہ ہو۔ پھر فرمایا اس لیے حاکم مطلق میں ہوں۔ اچھا، حاکم مطلق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس یہ صفات ہیں، پھر وہ صفات گنوئی الملک، کہ وہ اللہ ہر شے پر مالک ہے، المتصرف فیہا بلا ممانعت ولا مدافعہ، کہ ہر چیز کے اندر اللہ ایسا تصرف کرتا ہے جس میں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ صفت صرف اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ القدوس، اس کا معنی کہ ایسا نقائص سے پاک کہ ہر قسم کی خیر ہی خیر وہاں موجود ہے۔ اس لیے حضرت مجاہد اور قتادہ اس کا معنی کرتے ہیں المبارک۔ السلام، اللہ تعالیٰ ہر چیزوں سے سالم، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ السلام، اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمیوں سے۔ نہ کوئی اللہ کا عیب کبھی نکال سکتا ہے نہ اللہ کی کمی، کیونکہ اللہ بکمالہ فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں پورا کامل ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، یعنی
امن خلقہ من ان یظلمہم، اللہ نے یہ بھی امن دے دیا کہ تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم اللہ کی ذات کی طرف سے نہیں ہوگا، ہر طرح سے امن ہی امن مجھ سے تمہیں امن ہے۔ المہیمن، نگران، اللہ تعالیٰ الشاہد علی خلقہ بأعمالہم، بندوں کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نگرانی کر رہا ہے، جس طرح سورہ البروج وغیرہ میں ہے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر خود غالب ہے، نگران ہے۔ سورہ یونس میں بھی ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیوں پر خود نگران ہے۔ پھر آگے فرمایا العزیز، عزیز وہ جو ہر ایک پر غالب ہو، کوئی اس پر غالب نہ آ سکے۔ الذی قد عز كل شيء قهره وغلب الاشیاء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبریائه، اللہ تعالیٰ اپنی عزت، اپنی عظمت، اپنی طاقت، اپنی بڑائی میں غالب ہے ہر شے پر، کوئی ایسا نہیں جو دکھا سکے، ایسا کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جائے گی کسی کو۔ الجبار، فرمایا کہ اس کے پاس ہر قسم کی بڑی طاقت اسی کی ہے، جبر یعنی طاقت پورا کا پورا، کوئی کسی پر طاقت دکھاتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ اس پر جبر کرتا ہے، کہ یعنی اس کی طاقت ہے نہیں اور اپنی طاقت دکھاتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے کہ الجبار، کہ اسی کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے۔ المتکبر، اللہ ہی ہر قسم کی بڑائی رکھنے والا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا العظمۃ ازاری، جس طرح کسی کی چادر، کسی کی کپڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے، تو اسی طرح عظمت اور کبریائی میری عزت ہے، بس اس میری عزت میں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ کسی کے پاس یہ جو چیز نہیں ہے، ورنہ اس کو عذاب ہو رہا ہوگا کیونکہ اس نے جھوٹ اپنایا ہے۔ الجبار کا معنی جب ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے تو المصلح امور خلقہ، کہ اپنے سارے مخلوق کے امور کی حسن تدبیر بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی صلاح کے اندر تصرف بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ایسی چیزوں سے جو بندے اس میں شریک کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور، تین صفتیں لگائیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے یعنی ایک اندازے کے مطابق، الباری پھر اس پیدائش کو نافذ بھی کر سکتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوئی چیز بنا سکتے ہیں لیکن اس کا نفاذ نہیں کر سکتے، کوئی ہیں اس کے نفاذ کرنے والے ہیں لیکن اس کو بنانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں طاقتیں رکھتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، پیدائش کے دونوں مرحلے، اس کا اندازہ، اس کا سانچہ، اس کی بناوٹ وہ بھی خود دی ہے، اور پھر اس کی تنفیذ پر بھی قادر ہے، پھر اس کو جو مرضی ہے صورت دے سکتا ہے۔ المصور، ہر قسم کی صورت اس کو اللہ دے سکتا ہے جو اللہ کی اپنی چاہت میں ہے، جس طرح سورہ الانفطار میں فرمایا الانفطار فی ای صورت ما شاء رکبک، جو چاہا اللہ نے اس صورت میں تمہیں ترکیب کیا۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے کے سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، یعنی جس میں بندے اپنی طاقت کو ختم کر بیٹھے، بندوں کے پاس طاقت نہ ہو، وہاں اللہ کی طاقت چلتی ہے، جتنی بھی ایسی کوئی صفات آئیں گی وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو 3 دفعہ یہ کہا اور شام کو 3 دفعہ یہ کہا، تعوذ تسمیہ پڑھ کر پھر یہ 3 آیتیں پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے 75,000 فرشتے اس کے لیے بطور وکالت کے دے دیتے ہیں، وہ اس کے لیے خصوصی رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دن فوت بھی ہو گیا نا تو شہید فوت ہوگا، یہ رات تک دعا کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی رات یہ کہے تو صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فقط ورد ہی مراد نہیں بلکہ ایمان اور اعتقاد ان ساری صفات پر ہو کہ یہ طاقت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، اور ان طاقتوں کو سمجھے اپنے اللہ کی طاقت، تاکہ ہر قسم کی جھوٹے اور باطل الوہیت سے
نفی ہو جائے اور صرف ایک اللہ کے لیے ثابت ہو جائے، تو جو اس انداز میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے پھر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح بھی اور پھر شام بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 3 دفعہ صبح بھی اور 3 دفعہ شام بھی۔ ان آخری آیات کو پڑھنا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔